سود جو ہے نا، اس کی جو مذمت ہے جی وہ تو ایک ہے، لیکن ذرا سا سوچیں کہ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، یہ جو آیت کریمہ ہے نا، جی اس سے پہلے کنٹینیوٹی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے صدقے کا بیان فرمایا۔ اچھا صدقے میں کیا ہوتا ہے کہ صدقہ اور سود یہ دونوں اپوزٹ ہیں، اپوزٹ ہے۔ جی اچھا صحیح۔ صدقہ دینے والا اپنا مال بغیر عوض کے دیتا ہے، صحیح، اور سود دینے والا اپنا مال بغیر عوض کے نہیں دیتا، بلکہ کچھ مہینوں کے بعد، کچھ ماہ کے بعد وہ اضافی پیسے لیتا ہے۔ صحیح۔ اچھا صدقہ دینے والا اس کی نظر جو ہے وہ آخرت پر ہوتی ہے، اور جو سود دینے والا ہے اس کی نظر دنیا کے مال پر ہوتی ہے۔ بالکل۔ صدقہ دینے والا جس کو صدقہ دے رہا ہے اس کا خون نہیں نچوڑ رہا، بلکہ اس کے ساتھ بھلائی کر رہا ہے، اور سود دینے والا آہستہ آہستہ جس کو سود دے رہا ہے بظاہر تو پیسہ دے رہا ہے لیکن اس کا خون تک نچوڑ رہا ہے۔ تو اسی لیے ہر چیز اپنی ضدوں کے ساتھ پہچانی جاتی ہے۔ تو جس طرح اللہ رب العالمین ایمان کا اور کفر کا بیان فرماتا ہے، جنت دوزخ کا بیان فرماتا ہے، اسی طریقے سے نور اور ظلمات کا بیان فرماتا ہے، اسی طرح پہلے صدقے کا بیان فرمایا اور اس کے بعد یہاں پر سود کا بیان فرمایا۔ اچھا میں یہاں پر یہ بات عرض کروں گا کہ جس طرح شراب کی حرمت آہستہ آہستہ نازل ہوئی نا بتدریج، تو سود کی حرمت بھی ایک دم نازل نہیں ہوئی، بلکہ بتدریج اس کو نازل کیا گیا۔ اب میں یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں کہ سود کا جو معنی ہے وہ ہے زیادتی، وہ ہے مال میں زیادتی۔ اچھا سود کی یہاں پر علماء نے دو قسمیں کی ہیں، ایک فرمایا کہ ربا الفضل اور ایک ربا النسیئہ۔ ربا النسیئہ یہ ہے کہ آپ نے مال دیا اور اس سے بڑھا کر وصول کیا، جیسے کہتے ہیں کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرضہ جو نفع کھینچ کر لائے، ہر وہ پیسہ جو بغیر عوض کے پیسہ کھینچ کر لائے وہ سود ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں کہ ربا الفضل، اچھا ربا النسیہ یہ قرآن سے ثابت ہے، اور ربا الفضل یہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے وہ چھ چیزوں کے بارے میں فرمایا، جس میں گولڈ یعنی سونا ہے، جسے عربی میں جو ہے وہ بلکہ اس کے علاوہ سونا ہے، چاندی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ گندم ہے، جو ہے کھجور ہے، نمک ہے، یہ چھ چیزیں ہیں۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک دوسرے کے عوض میں بیچو تو فرمایا کہ ایک تو نقد بیچنا، اور دوسرا کمی اور زیادتی کے ساتھ نہ بیچنا۔ صحیح، جی ہاں۔ اچھا پھر اس کے بعد فرمایا کہ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، جب ان میں سے کوئی صنف مختلف ہو جائے تو فرمایا کہ جس طریقے سے چاہو بیچو، لیکن کانا یدن بیدن، نقد بیچنا، یعنی اس میں بھی یہ ہے کہ اصناف مختلف ہو جائیں تو پھر بھی نقد ہے، اصناف مختلف نہیں ہیں تو نقد بھی ہے، اور کمی زیادتی کے ساتھ بھی نہیں بیچ سکتے۔ اچھا اس کا حل کیا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کھجوریں لے کر آئے، تو آپ کی کھجوریں تھیں، فرمائی کھجوریں کہاں سے لائے؟ عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس ردی کھجوریں تھیں تو میں نے اس میں سے کچھ بیچی ہیں، اور اس کے بدلے میں نے کم کھجوریں اچھی والی لی ہیں۔ تو فرمایا یہ سود ہے، اللہ اکبر، یہ سود ہے۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ فرمایا کہ تم اپنی ردی کھجوریں دراہم کے عوض میں بیچ دیتے، اچھا رقم لے لیتے، اور اس رقم لے لیتے اور جا کر اچھی کھجوریں لے لیتے، خرید لیتے۔ اچھا یعنی اگینسٹ گڈز جو ہے نا یہ نہیں ہو سکتا جبکہ وہ ایکوالنٹی ہو۔ جی ایکوالٹی ہونی چاہیے نا، اگر ایکوالٹی نہیں ہے، ہاں بھلے ہلکی کھجور ہو یا اچھی کھجور ہو تو آپ اس میں یعنی بڑھا کر نہیں بیچ سکتے، کیونکہ یہ چیز ربا الفضل جو ہے یہ اس لیے ممانعت ہے۔ سونا ہے، چاندی ہے، جو ہے کھجور ہے، نمک ہے، یہ ساری چیزیں ہیں نا، یہ اس لیے فرمایا کہ یدن بیدن اور نقد ہو، کیونکہ اگر اس میں یہ چیز پیدا ہو جائے نا تو آہستہ آہستہ یہ چیز خرابی کی طرف لے جاتی ہے۔ بالکل صحیح، یعنی انیشیلی سے بچیں۔ بالکل صحیح۔ آپ یہ دیکھیں کہ سود لینے والے کو بھی رب کریم نے سود خور فرمایا، یأکلون الربا۔ اس کی وجہ پتہ ہی کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بندہ کوئی چیز لے لیتا ہے نا
تو ہو سکتا ہے واپس دے دے، لیکن سود والا جو ہے نا اتنا یعنی غیرت سے عاری ہو جاتا ہے کہ کھانے کی مثل فرمایا گویا کہ کھا لیتا ہے، یعنی جس کے پاس ایک مرتبہ چلا جائے نا وہ اسے واپس نہیں کرتا. تو اسی لیے فرمایا کہ یہ سود خور ہے. اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر لعنت فرمائی. اسی طریقے سے فرمایا کہ لینے والے پر، دینے والے پر، دونوں پر، پھر کاتبہ لکھنے والے پر بھی، اور شاہدیہ یعنی کھانے والا، کھلانے والا اور جو ہے وہ لکھنے والا اور دونوں گواہ. فرمایا کہ قال ہم سوا، یہ سارے کے سارے اس جرم میں برابر کے شریک ہیں. اور اس کا ہلکے سے ہلکا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنی محرمات کے ساتھ زنا کرے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ.